قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ پھر اسی طرح جنوں کے بارے میں جھوٹے قصوں سے محتاط رہنا یہ ہو گیا کمتر مخلوق ہے۔ پھر جنوں کے بارے میں جو قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہے اس سے بھی محتاط رہنا، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم، کیونکہ ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر جنات آگے جیسا کوئی آ کے آپ کو بتائے کہ فلاں جن آیا تھا، فلاں نے ایسا بتایا تھا، یا فلاں کے اوپر آ کے جن نے اسپیک کی اور ایسی ایسی چیزیں بتائی، تو آپ ایک چیز یاد رکھیں، آس پاس میں کوئی ایسی چیز آپ سنے بھی تو بی ویری ویری کیئرفل، کیونکہ کل ہم نے آیت الکرسی والی حدیث میں دیا تھا کہ موسٹ آف دا ٹائم جن کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اسی لیے کل بھی ہم لیے تھے کہ اگر خواب میں بھی جن آ کر ہمیں کوئی بات بتائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جنات جو ہے کسی کے اوپر آ کر بات کرے یا کسی طرح آ کر کوئی بات کرے یا کسی سے آپ نے سنا کہ جن نے آ کے فلاں چیز کہی، تو ڈونٹ بلیو آن اٹ، بیکاز جنات آلموسٹ اینڈ موسٹ آف دا ٹائمس کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹے ہوتے ہیں، خاص طور سے جو شیاطین اور برے جن ہوتے ہیں۔ اور خواب میں بھی کوئی کھلواڑ کرتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی یعنی ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی نے میرے سر پر ضرب لگائی اور سر لڑک گیا اور میں اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا، شیطان تمہارے ساتھ جو کھلواڑ کرے اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے ایک اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے تم میں سے کسی کے ساتھ خواب میں شیطان جو کھلواڑ کرے وہ اسے ہرگز لوگوں کو نہ بیان کرے۔ تو آج ہم نے دو چیزیں دیکھی کہ خواب میں اگر آ کر شیطان ڈراتا ہے تو ایک تو کیا کریں گے؟ لیفٹ سائڈ 3 دفعہ تھوکیں گے، تو وہ اس کے لیے آگ کی چھینٹوں کی طرح ہوگا، وہ اس کے لیے پنشمنٹ کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو جلا دے گا، وہ اس کو دھتکار دے گا، اس سے وہ ذلیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہی جو ہے اس کی جو چالیں ہیں وہ پھر جائے گی، وہ ہم سے دور ہو جائے گی، ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ پھر شیطان جو خواب میں اگر ڈرائے یا کوئی چیز بتائے، کوئی چیز بیان کرے، جو بھی کھلواڑ کرے، اسے کسی کے سامنے بھی بیان نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دین اللہ نے انسان کے لیے محافظ فرشتے مقرر کیے ہیں۔ جب تک کہ انسان کا وقت نہیں آتا، جب تک کہ جو ہے انسان کی موت نہیں آتی، جو دن جو ہے رات انسان کے پاس باری باری آتے رہتے ہیں اور انسان کو جنات کی
شر سے ان کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کل بھی ہم پڑھے کہ آیت الکرسی پڑھنے پر ایک اسپیشل اللہ تعالیٰ محافظ فرشتے کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں. ادر دین اسپیشل فرشتے جیسے گھر سے نکلتے ہیں تو بھی جو ہے گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھتے تو بھی ایک اسپیشل فرشتہ اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے ہماری حفاظت کے لیے. تو آیت الکرسی پڑھنے پر ایک اسپیشل فرشتہ اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے. تو یہ تو اسپیشل فرشتے ہوتے ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ پر بھی انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہے انسانوں کو جنات کے شر سے بچانے کے لیے. جیسے سورہ انعام آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, اور بھیجا تمہارے اوپر حفاظت کرنے والوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حفاظت کرنے والوں کو بھیجا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, مقرر کیے ہیں پہرے دار جو اس کے آگے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم سے. تو یہاں پر ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے, محافظ فرشتوں کو رکھا ہے. تو ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو ہماری تقدیر میں ہے, جو ہمارے قدر میں ہے, جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, جو اللہ تعالیٰ کا اذن ہے, وہی ہمارے ساتھ ہوگا. کیونکہ جو ہماری تقدیر میں نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے, وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. انڈیا میں لوگوں کو وائٹ کپڑوں میں کھلے بال والے دکھتے ہیں, کیا وہ سچ میں رہتے ہیں؟ آپ کو کبھی دکھے؟ مجھے تو کبھی نہیں دکھے. تو اٹ کوڈ بھی جن. تو لوگ اس کو بھوت پریت سمجھتے ہیں یا آتمائیں سمجھتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسی چیز دکھتی ہے انیوژل چیز جو انسان نہیں ہے تو اٹ کوڈ بھی جن اونلی, لیکن بھوت پریت ایسے تو چیزیں نہیں ہوتی. جب جن ہمارے فیصلہ لینے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں, ایگزیکٹلی جن جو ہے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں, اور اگر کوئی ہم اچھائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دل میں جو ہے بات ڈال سکتے ہیں کہ ہم برائی کی طرف ہو جائیں. تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اسی وجہ سے تو استخارہ کرنے کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے وہ کرتے ہیں, طلب کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے آپ استخارہ کریے. یہ پوری کشتی اور پچھاڑ جو ہوتی ہے تو شیطان جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے, جن نے کہا کیا آپ آیت الکرسی پڑھتے ہو؟ پھر اسی جن نے کہا جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے گھر سے شیطان گدھے کی طرح گوز مارتا ہوا نکل بھاگے گا. گوز یعنی برین, جو آواز گدھے کی نکلتی ہے, تو وہ کیا ہو جائے گا, گوز مارتا ہوا نکل جائے گا. تو گھر میں داخل ہوتے وقت جو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان وہاں سے اگر گھر میں ہے تو کیا ہوگا, وہاں سے آوازیں کرتا ہوا نکل جائے گا. تو کبھی بھی کسی بھی جو ہے ان نون پلیس پہ بھی گئے اور کوئی کہیں پہ ڈر لگ رہا ہے تو وہاں پر بھی آپ آیت الکرسی پڑھ کر داخل ہو سکتے ہیں, تاکہ اگر کہیں وہاں شیطان ہے تو وہ چلا جائے. سملرلی کوئی کل بند گھروں کی بھی بات کر رہے تھے, اگر کوئی ایسا خوف ہو کہ گھر بہت دن سے بند ہے اور وہاں پر جنات کا بسر ہے تو وہاں پر بھی آپ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے داخل ہو جائے, وہاں سے شیطان بھاگ جائیں گے. دجال بھی کیا جنوں میں سے؟ نو, دجال جنوں میں سے نہیں ہے. گھر کی ڈسٹ بن کے پاس بھی جن ہو سکتے ہیں. کل ہم لیے تھے یہ کہ ہو سکتے ہیں. جن کیمرے پر دکھائی دیتے ہیں کیا؟ I have got no idea کہ جن کیمرے پر دکھائی دیتے ہیں. sometimes they could, sometimes they could not. جیسے جنات اگر جو ہے کسی اور فارم میں آئے تو میں بھی دکھائی دے, انسان کی شکل بھی لے سکتے ہیں, جانور کی شکل بھی لے سکتے ہیں. بٹ I have got no idea whether جنات can. Usually I don't think cameras can capture. کبھی بہت ہی ریئر یہ چیز ہے جب کیمرہ کیپچر کرے, کیونکہ اگر کیمرہ جنات کو کیپچر کرے تو ایوری ٹائم ویئر ایور یو گو جنات تو ہوں گی ہی ہوں گے. کیونکہ اب آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جن بہت ریئر ہے یا کئی ہوں گے, ہمارے ساتھ بھی جنات ہو سکتے ہیں, مساجد میں بھی جنات ہو سکتے ہیں. اب جو ہے یہ دروس بھی جن سن رہے ہو سکتے ہیں, ہر ایک انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے. تو ویری ریئرلی اٹس کیپچرڈ میرے حساب سے. تو ایوری ٹائم ہر جن کو کیمرے میں کیپچر کرنا آئی ڈونٹ تھنک اٹس پاسبل.
kids اپنے پورے خواب, ہاں kids اپنے پورے خواب بتا سکتے ہیں, we can guide them کہ next time کیا ہو. when going in highway and massages and toilets are isolated, وہ ہم لیں گے انشاءاللہ, دعائیں جو ہے وہ لیں گے. ابلیس کنگ بن کر بیٹھا ہے اور اس کی قوم سے کام کراتا ہے, یہ پرسنلی وہ بھی انسانوں پر ورک کرتا ہے. ایگزیکٹلی, ابلیس کی اتنی بڑی ٹیم ہے, ایک ایک انسان پر پرسنلی بھی کر سکتا ہے, وہ کوئی گروپ پر بھی کر سکتا ہے. اذکار اور اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بھی آئے تو کیا کرنا ہے وہ ہم آگے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. رقیہ کیسے کرنا ہے اس کے چیپٹر میں, اور پھر اذکار پڑھنے کے بعد بھی وہ آتا ہے تو پھر کیوں آتا ہے وہ ہم انشاءاللہ لیں گے. ٹھیک ہے, اینی مور کوشچن؟ دروازے سے, دیوار سے بند چیزوں میں نہیں داخل ہو سکتے وہ لوگ. جی, انسان کی شکل میں جن دکھ سکتا ہے. کل ہم ایک حدیث لیے تھے آیت الکرسی والی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انسان کی شکل میں جن آیا تھا, تو انسان کی شکل میں جن دکھ سکتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے انسانوں میں بھی ہر ایک کی صلاحیت ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بہت تیز بھاگ سکتا ہے, کوئی بہت تیز نہیں بھاگ سکتا ہے. کسی کی کوکنگ اچھی ہوتی ہے, کسی کی کوکنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی. کسی کی اسکلز جو ہے کچھ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. جیسے کوئی ڈرائیو اچھا کر سکتا ہے تو کوئی ڈرائیو کرنے سے ڈرتا ہے. کوئی جو ہے بہت طاقتور ہوتا ہے تو کوئی بہت ہی ویک اور کمزور ہوتا ہے. سملرلی جنات میں بھی الگ الگ ٹائپ کے جو جن ہوتے ہیں ان میں سے ان کی اسکلز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ڈو یو گیٹ می؟ دیکھیے, جن آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کیا, کل میں آپ کو جن اگر مسلط ہو گیا کسی کے اوپر تو اس کے سمپٹمس میں آپ کو بتائی کہ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کبھی لائٹ میں کسی کے آنکھ شائن کر رہے تو ارے اس کے اوپر جن آ گیا, بے وجہ کہ کسی کے اوپر بھی جو ہے شک مت کریے. اور جو سمپٹمز میں آپ کو بتائی وہی ہے. ہاں, آنکھوں سے مے بی جو ہے انیوژل موومنٹس ہو رہے ہیں آنکھوں کے, یا وہ انسان انیوژلی جو ہے بیہیو کر رہا ہے تو ہے, لیکن صرف آنکھوں سے آپ جن کا پتہ کریں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. کسی کے بھی ستارے کمزور نہیں ہوتے. ستاروں کے اوپر یقین کرنا یہ جو ہے ہم ایک غلط چیز کے اوپر یقین کر رہے ہیں, یہ شرک ہے, یہ کفر ہے. کسی کے بھی ستارے نہیں ہوتے, کسی کے بھی ستارے کمزور نہیں ہوتے, سب بیکار بات ہے. نماز میں بار بار بھول جائیں تو پھر اس میں بھی ہم جو ہے طہارہ اور صلاح کے کورس میں لیے تھے کہ سجدے سہو کا. دوسرا اس نماز میں بھی بار بار انسان بھول رہا ہے اور اس کو شیطان پریشان کرنا ہے تو تب بھی لیفٹ سائڈ پر 3 دفعہ تھوکنا ہے. کس کو جن دکھتا بھائی؟ ستارے کمزور ہے تو ان کو جن دکھتا. اذکار نہیں پڑھے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہیں رہے, گندگی میں رہے تو پھر ان کے سامنے جن آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی جن نہیں آتا کسی کے سامنے. اگر آپ اذکار پڑھیں گے, نماز روزے کے پابند رہیں گے تو ان کے سامنے جنات نہیں آتے. کوئی ستارے وتارے کسی کے کمزور نہیں رہتے, کیونکہ اس کی شریعت میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اور ستاروں کے اوپر یقین کرنا کہ کسی ستارے سے کچھ ہو جاتا ہے, کسی ستارے سے کچھ آتا ہے, کسی کے نام کے کچھ ستارے ہیں, یہ سراسر شرک ہے. ایسی چیزوں پہ یقین کرنا اپنا ایمان ضائع کرنا ہے. یہ بیکار کے قصے کہانیوں کو عام کرنا ہے. یہ جو ہے لوگوں کو ڈرانا پھسلانا, لوگوں کے خرافات ہے کہ ہم جن دیکھے اینڈ ہم ایسا کرے. ہم ایوری بڈی لائک سب کوئی جو ہے ایسی کہانیوں کو سنتے ہیں, قصے کہانیاں. اسی لیے میں ابھی آپ کو بتائی کہ بیکار کے قصے کہانیوں کو مت سنیے. ٹھیک ہے, بیکار کے قصے کہانیوں کو مت سنیے, بیکار کے قصے کہانیوں میں مت آئیے. یہ قصے کہانیاں سن 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 کر ہمارے دل میں جو ہے جنات کے لیے ڈر بیٹھ گیا. سوشل میڈیا کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں اس میں بھی کیا ہے, یہ ابھی ہم جو لیے تھے لاسٹ پوائنٹ, اذکار نہیں پڑھنے کی وجہ سے جو لوگ اس جنات کے شر سے شکار ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ہم ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس آیت الکرسی ہے, ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات ہے, ہمارے پاس اتنی ساری دعائیں ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ اٹیک کیے تو کیسے کرنا ہے. آئی تھنک خواب کے علاوہ پر جنات کا آمنا سامنا کسی کے ساتھ ہوا نہیں ہوگا اب تک.
تو خواب میں آتے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھی ہم کو پتا ہے. تو پھر جنات جو دکھتے ہیں اچھے دکھتے ہیں برے دکھتے ہیں، ایک تو یہ بیکار کے سٹوریز ہے جو لوگ عام کرتے ہیں ہمیں جنات سے ڈرانے کے لیے، تو ان کو یقین کر کے پھر ان کی انفلوئنس میں آنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. رہی بات رات میں ٹریز کو ٹچ نہیں کرنا، پھول نہیں لگانا، یہ سب بھی اس کی کوئی دلیل نہیں. ٹھیک ہے، رات کو جھاڑ کو ہاتھ نہیں لگانا، ایسا نہیں کرنا. اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کہیں پر بھی جائیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ غاروں میں پیشاب مت کرو، ایسی چیزیں بتائی ہے نا. تو پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ویسی ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ضرور بتاتے ہیں کہ رات کے وقت پھولوں کو ٹچ مت کرو، رات کے وقت درختوں کے پاس نہیں جاؤ، رات کے وقت ایسا مت کرو. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. جی ہاں، اچھی چیزوں کی غذا بھی اچھے جن کی غذا بھی ہڈیاں ہی ہوتی ہیں، بیسیکلی وہ وہی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے جائیں. روز اگر بیڈ ڈریمز آ رہے ہیں آیت الکرسی پڑھنے کے بعد بھی، دیکھیے اس کو میں رقیہ کیسا کرنا ہے اس میں لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگر روز آ رہے ہیں بھلے ہی آپ آیت الکرسی پڑھ بھی رہے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے کہ جتنا اسٹرانگ اٹیک ہے آپ کو اتنا اسٹرانگ پروٹیکشن لینا ہوگا. جیسے اگر آپ جو ہے ایک وہ آرمر پہن رہے ہیں، ایک آپ اچھا ایک چھوٹا سا ایگزامپل، اگر آپ جو ہے سویٹر پہن رہے ہیں، سویٹر کس چیز سے آپ کی حفاظت کرے گی؟ سردی سے آپ کی حفاظت کرے گی، رائٹ. اب آپ سویٹر پہن کے جو سردی سے آپ کی حفاظت کرے گی یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ آپ کے اوپر کوئی گولی چلائے گن کی اور آپ کو جو ہے وہ نہیں ہو، نقصان نہیں ہو. تو از اٹ پاسبل؟ نہیں ہے نا. تو جتنا اسٹرانگ اٹیک ہے اتنا اسٹرانگ ہم کو پروٹیکشن لینا ہے. ٹھیک ہے، اتنا ڈٹ کر ہم کو علاج کرنا ہے. وہ ہم رقیہ کے سیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں جو ہے لیں گے. سستی اور کمزوری بھی جن کی وجہ سے ہو سکتی ہے. جن ہم کو کیا کرتا ہے؟ سست اور کمزور اور لیزی کر دیتا ہے. ہاں، اگر آپ کے گھر میں آیت الکرسی نہیں پڑھی جا رہی، آپ کے گھر میں اذکار نہیں پڑھے جا رہے، تو آپ کے ڈسٹ بن میں بھی ہڈیاں ہوتی ہیں تو وہاں کھانے کے لیے بھی جنات آ سکتے ہیں. جنات اگر گھر میں ہو تو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اب آپ دیکھیے اگر گھر میں کسی کو فیل ہو رہا ہے کہ جن ہے، اس کا پریزنس جو ہے فیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے یہ کیسے فیل ہوگا. یا تو بہت ریئر کیسز میں گھر میں آگ لگنا، کبھی پردے جلتے ہیں، کبھی سامان یہاں وہاں اتھل پتھل ہوتا ہے، تو اس طرح سے یہ حالانکہ یہ بہت ریئر چیز ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی گھر میں جو ہے باہر کا سامان آ جاتا ہے، کبھی گھر کا سامان کہیں چلا جاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز آپ کو کسی کی پریزنس محسوس ہو رہی ہے، چلتے چلتے جو ہے ٹی وی آن سے آف ہو گیا، آف سے آن ہو گیا، یا جو ہے یہ چیزیں خیر کامن ہے. حالانکہ سامان اٹھنا، پھینکنا، آگ لگنا یہ بہت ریئر ہے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی نے جو ہے اس چیز کا سامنا کیا ہو. تو اگر اس طرح سے جنات گھر میں ہے یا وہ نہیں بھی ہے، ہمیں جو ہے نیند میں ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ جنات جو ہے صرف گھر میں نہیں بلکہ اگر ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر ان کا اثر ہے، یا ایون اگر کسی نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے، تو جن کیا ہوتے ہیں، جو جادوگر ہمارے پاس جن بھیجتا ہے وہ ہمارے آگے پیچھے پھرتے ہیں ہمارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، ہمارے اوپر ہم کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے. تو اگر جو ہے جن گھر میں ہے تو پھر اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ. نمبر 2 سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے ہیں. پھر قرآن پڑھنا، رقیہ والی آیتیں جو ہے وہ پڑھنا، تہجد پڑھنا، نمازیں پڑھنا. بیسیکلی عورتیں تو فرض نمازیں پڑھیں گی، تہجد بھی پڑھیں گی، نوافل بھی پڑھیں گی. پھر اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک بار انف نہیں ہوگا. جیسے کل ہم نے اذان والی حدیث لی تھی تو اس میں کیا کہا کہ جیسی اذان ہوتی ہے جن کیا کرتا ہے الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد واپس آتا ہے، اس کے بعد اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد واپس آتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ چلا جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ واپس آتا ہے. تو
ایک بار پڑھنا انف نہیں ہے, وہ پھر پلٹ پلٹ کر آئے گا. تو کنٹینیوسلی پڑھنا ہے. یعنی سورۃ البقرہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ ایک دن پڑھ لیے اور پھر اس کو لائف ٹائم کا پروٹیکشن سمجھ لیے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ اگر کسی گھر میں جن ہے یا کسی کے اوپر جن کا اثر ہے, تو ایسے حالات بھی آئے ہیں. یعنی آئی ریمبر میرے اوپر بھی ایسے دن آئے ہیں جب آئی یوز ٹو ریسائٹ سورۃ البقرہ تھوائس پر ڈے, 3 بار میں پڑھا کرتی. تو ایک بار پڑھنا بھی انف نہیں ہوتا تھا, تو پلٹ کر حملہ ہوتا تھا. تو 3 ٹائمز بھی دن میں پڑھتی تھی. تو جتنا اسٹرانگ اٹیک ہے آپ کو بھی جو ہے اتنی ہی اسٹرانگ پروٹیکشن لینی ہوگی. تو اگر بہت زیادہ متاثر ہے کوئی, جیسے گھر میں پردے جل رہے ہیں یا سامان الٹ پلٹ ہو رہا ہے یا کچھ ہے, تو sometimes you may have to recite سورۃ البقرہ 3 times also. پھر یعنی جن کو کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں تو he gets tortured, لیکن پھر ذرا راحت ہوتی ہے وہ واپس آ جاتے ہیں. دین پھر ہم کچھ پڑھتے ہیں تو he gets tortured, تو پھر جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں. پھر ہم پڑھتے تو اس کو اتنا ٹارچر کرنا چاہیے, he should not get back again. وہ کہے کہ اللہ اب میں آیا تو میں گیا, اس طرح وہ بھاگ جانا چاہیے. تو اس کو ملٹیپل ٹائمز پڑھنا چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ پر قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں. جیسے واٹ آئی ڈو از, یہ میں اپنا بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو, روز تہجد میں جو ہے قرآن کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے تو ایک پورا پارہ یا جز, یا پھر نہیں اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آدھا پارہ یا جز. تو ایک روٹین میں آپ رکھ لیں کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں. کہ نمازیں فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل اور تہجد سب پڑھیں. اللہ کی نافرمانی والی چیزیں, تمام چیزوں کو ہٹا دیں, جیسے پکچرز ہے, اسٹیچوز ہے, میوزیکل انسٹرومنٹس ہے, یا گھر میں کوئی ایسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہو رہا ہے, غیر مسلمان غیر محرم کے ساتھ ملنا, تو ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے گھر میں, تو اللہ کی نافرمانی والی تمام چیزوں کو ہٹا دینا ہے. پھر پانی دم کیا ہوا چھڑکنا ہے, اور جن سے کہنا ہے کہ وہ چلا جائے. اگر جن سے انٹریکشن ہو رہا ہو یا جن آواز آپ کو دے رہا ہو یا کچھ ہو رہا ہو تو اس سے کہنا ہے کہ چلے جائے. اب یہاں پہ دم کیا ہوا پانی میں آپ بک 2 میں دیکھ سکتے ہیں. بک 2 جو ہے اس میں ایک تو کمپریہنسو رقیہ ہے. دیکھیے جو پورا ایوری ٹائپ کی, کوئی بھی ٹائپ کی پریشانی ہو تو اس کے لیے انف ہے. وہ چاہے جادو ہو, وہ چاہے جن کا اثر ہو, وہ چاہے جو ہے آپ کو نظر ہو, کچھ بھی ہو, that one رقیہ is enough for you. یا پھر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کس وجہ سے پریشانی آ رہی ہے یا کس وجہ سے آپ متاثر ہے, تو یہ کمپریہنسو رقیہ آپ کے لیے انف ہے. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جن ہے تو ایک اور سیکشن ہے, دیکھیے پیج نمبر 28 پر, verses which will punish the jinn. تو یہ جو آیتیں ہیں یہ سیکشن میں پیج نمبر 29, 30, 31 سے 33 تک. تو یہ آیتیں اسپیسیفکلی پڑھنے سے جو ہے نا جن بہت زیادہ پنش ہوتے ہیں. اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے پھر لاسٹ میں لوں گی رقیہ کرنے کے طریقے. تو ابھی تو فی الحال یہ کریے کہ اگر جن گھر میں ہیں یا آپ کو کسی کی پریزنس محسوس ہو رہی ہے یا خواب میں آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی گھر پہ چل رہا ہے, پھر رہا ہے, آپ جیسے ہی سوتے ہیں تو آگے پیچھے آپ کو کسی کی پریزنس فیل ہو رہی ہے, تو پھر آپ کیا کریں, یہاں پر نمبر 1 اذان جتنی ہو سکے وہاں پر پلے کریں, یا پھر اگر کوئی بچوں میں سے اذان دے سکتا ہے تو پھر اذان دے. اور سورۃ البقرہ بہت بار پڑھے, جیسے ڈیلی ایٹ لیسٹ فار, یعنی ڈپینڈس کی کتنا اثر ہے اس کا. اگر ویک جن ہے یا پھر اس کو زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ 2-3 دن پڑھنے پر بھی بھاگ سکتا ہے. لیکن کوئی بہت اسٹرانگ جن ہے اور اس کا حملہ بھی اسٹرانگ ہے تو یو may have to recite for 2 to 3 months continuously without any gap daily. یا اگر بہت زیادہ اٹیک ہے تو you may have to recite it multiple times daily also.
پھر قرآن کا کچھ حصہ تھوڑا جو ہے پڑھے، نمازیں پڑھے، اللہ کی نافرمانی والی چیزیں، میوزک ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس ہے، یہ تمام چیزوں کو نکال دیں کیونکہ ان چیزوں سے جنات اٹریکٹ ہوتے ہیں. پھر دم کیا ہوا پانی رکھے، اس کو جو ہے جتنا ہو سکے گھر میں چھڑکے، اپنے کرٹنس پر، فرنیچر پر، دیواروں پر یہ چیزوں کو چھڑکے، انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر سے جن چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. یاد رکھیں کہ جن کا انسان کے جسم میں داخل ہونا یا کسی شکل میں انسان کے سامنے آنا یہ اس کے لیے بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی کیا کرتا ہے، جب انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے یا انسان کے سامنے کسی شکل میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈینجرز کو ایکسپوز کر رہا ہے. کیونکہ قرآنی علاج ہم کریں گے تو اذیت ہے، آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس کے لیے اذیت ہے، ہم اذکار پڑھیں گے اس کے لیے اذیت ہے، ہم جو ہے نماز پڑھیں گے اس کے لیے اذیت ہے، ہم جو اگر وہ بلی کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گا تو ہم کیا کریں گے، اس کو یا تو پتھر ماریں گے یا تو چپل ماریں گے یا کوئی چیز پھینک کے ماریں گے. تو جو ہے وہ اس کے لیے ایک ٹارچر ہے، اس کی بھی جان کو خطرہ ہے. تو جن، ایک چیز امپورٹنٹ یاد رکھیے، جن تب تک انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے جب تک کہ وہ پورے کا پورا 100% کانفیڈنٹ ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے کمپلیٹلی غافل ہے. کہ جب وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ انسان 100% اللہ کے ذکر سے غافل ہے اینڈ اس کے اوپر اٹیک کرنا بہت آسان ہے اور وہ کسی ڈینجر میں نہیں ہے، تب وہ انسان کے اوپر اٹیک کرتا ہے. تو یہ آپ یاد رکھیے، ہمیشہ سے یاد رکھیے. تو اگر ہم پروٹیکشن میں ہیں اور اس کو خطرہ ہے تو وہ ہم جتنا اس سے ڈرتے ہیں وہ اس سے زیادہ ہم سے ڈرتا ہے. گاٹ اٹ؟ کلیئر ہے یہاں تک؟ پانی پر کیا دم کرے، دیکھیے یہ میں آپ کو رقیہ کے سیکشن میں لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ ویسے، لیکن ابھی فی الحال آپ یاد رکھیے کہ سورۃ البقرہ اور یہ کمپریہنسو رقیہ جو ہے وہ آپ دم کریے. ٹھیک ہے. کوئی بھی پریشانی ہو آپ کو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی طرح کی تکلیف ہو سکتا ہے ہاتھ پاؤں میں درد ہے، آپ کے کمر میں درد ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آپ کو گھر میں جو ہے جن کی پریزنس فیل ہو رہی ہے، زمزم پر بھی دم کر سکتے ہیں. میں الگ الگ طریقے آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے، لیکن ابھی فی الحال فار ناؤ جو ہے آپ لوگ یہ یاد رکھیے کہ یہ کمپریہنسو رقیہ اور سورۃ البقرہ یہ پڑھے. ٹھیک ہے. اور رقیہ کے طریقے بھی میں لوں گی، اس کے علاوہ فلق، ناس، الحمد کا سورۃ الفاتحہ، یہ چیزیں جو ہے کثرت سے پڑھیں. ٹھیک ہے. دم والا پانی فال آن دا گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا اس سے جو ہے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ قرآن نہیں ہے. صرف جس طرح اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا اس کی آواز کے جو ویوز ہوتے ہیں، ساؤنڈ ویوز، کیا وہ زمین کو نہیں لگتے؟ کچھ نہیں ہوتا اس سے. سورۃ البقرہ کمپلیٹ پڑھنا ہے آپ کو، پورا سورۃ البقرہ. یہ بھی طریقے میں جو ہے پانی پر بلو کریں گے، کیسے کریں گے، سب میں آپ کو لوں گی. تھوڑا دھیرے دھیرے چلتے ہیں نا. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے کہ جن جب تک انسان کے اوپر اٹیک نہیں کرتا ہے، جب تک وہ کانفیڈنٹ ہو کہ وہ ٹارچر نہیں ہوگا، وہ کوئی ڈینجر میں نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. ٹھیک ہے. اب رہی بات جن کے پوزیشن کے ٹائپس، یعنی جن کے بھی انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے تو اس کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں یا پھر الگ الگ ٹائپس ہوتے ہیں. ایک تو ٹوٹل پوزیشن، یعنی وہ پوری باڈی کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، پوری باڈی کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، پورا حاوی ہو جاتا ہے انسان کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ ایک ہے سچویشن. سیکنڈ کیا ہے؟ پارشل، یعنی ایک آرگن یا ایک پارٹ، جیسے صرف ہاتھ پر، صرف پاؤں پر، صرف زبان پر، صرف پیٹ پر، صرف کمر پر، صرف یوٹرس کے پاس. تو اس طرح جو ہے جن انسان کی کسی ایک آرگن یا کسی ایک جو ہے باڈی کے پارٹ میں جا کر وہاں رہ سکتا ہے،
اور وہاں پر جو ہے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے. تھرڈ کانسٹنٹ یعنی آلویز آل دا ٹائم از اسٹیئنگ ان سائڈ دا باڈی آف ہیومن. وہ ہمیشہ جو ہے ہیومن باڈی کے اندر ہی وہ چھوڑ کر نہیں جاتا. دین ٹیمپرری یعنی آتا ہے جاتا ہے, آتا ہے جاتا ہے, آتا ہے جاتا ہے, ایسا بھی یعنی انسان اذکار پڑھتا ہے چلا جاتا ہے, پھر انسان پروٹیکشن میں نہیں ہے آ جاتا ہے, پھر انسان جو ہے کچھ پڑھتا ہے پھر چلا جاتا ہے, پھر کچھ پروٹیکشن میں نہیں آ جاتا. تو اس طرح جو ہے یہ چیزیں ہے. ٹھیک ہے, بچوں کو ڈرانے کے لیے بچوں سے کہے کہ جن آتا ہے تو صحیح ہے, بالکل صحیح نہیں ہے. آپ جن سے کیوں ڈرا رہے بچوں کو؟ ایک ایسی چیز سے جو ہم سے ڈرتی ہے, ہم بچوں کے دل میں وہ ڈر بٹھا رہے ہیں, غلط چیز ہے. آپ کبھی بچوں کو جن سے مت ڈرائیے. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي